اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک هم المہتدون۔ یہ حضرت کی باتیں چل رہی ہیں ہدایت یافتہ لوگوں کی کیا شان ہوتی ہے۔ یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم دائما ابد اللہ حبیبی کے خیر خلق کلہم۔ اور اوامر جو ہیں وہ دو قسم کے ہیں، احکام جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، ایک ظاہری دوسری باطنی۔ جہاں اقیم الصلاۃ آیا ہے قرآن میں یہ ظاہر ہے، وہاں وصبر بھی آیا ساتھ کہ صبر کرو، یہ باطن ہے۔ ظاہری اوامر بہت آسان ہوتے ہیں، برسوں کا بے نمازی ایک ارادے کے ساتھ وہ نمازی بن جاتے ہیں، لیکن برسوں کا متکبر ایک دن میں متوازن نہیں بنتا۔ اس کے لیے بڑا کاردار عدد ہوتے کہ اس کی تراش خراش اور اس کے معالجات اور اس سے وہ سارے گند کو دل سے نکالنا پڑتا ہے، تب وہ باطن کی اعمال کی پوری پیروی آسان ہو جاتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائی ہے کہ اس جیسا کر کے دکھاؤ، ایک ماڈل بنا کے بھیجے ہے، ظاہر کے حساب سے بھی اور باطن کے حساب سے بھی۔ اور صحابہ ہمارے، جس طرح میں اکثر کہتے رہتا ہوں کہ ہمارے حضرت تو اس زمانے میں فوٹو اسٹیٹ تھی، تو فرماتے تھے وہ حضور کی فوٹو اسٹیٹ کاپی ہیں۔ اب ہم کچھ تھوڑے اور آگے بڑھ گئے کہ اسکین کاپی ہے، اسکین شدہ کاغذ کو دیکھیں اصل اور نقل سے بہت کم فرق پتہ چلتا ہے کہ یہ اصل ہے یہ۔ تو صحابہ کلو مدول، وہ جو ہے سارے کے سارے مقام عدل پہ تھے، خود نہ بھڑکتی تھی آگ ان کی، شریعت کے قبضے میں تھی باغ ان کی، جہاں گرمائے گرما گئے وہ، جہاں نرمائے نرما گئے وہ۔ اور یہ سارے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ اللہ پاک نے دونوں وہاں پہ تھے، فیضان نظر نبوت کا اور جو مسجد نبی شریف کا مکتب تھا اس کا، ان کا ظاہر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشابہ ہو گیا تھا، اور باطن بھی ان جیسا تھا، رحم اور تواضع اور حسن خلق اور سمجھ آ گئی نا، اور معاشرتی چیزیں، اور کبر سے دور ہو گئے تھے، ظلم زیادتی سے اللہ پاک نے ان کو محفوظ کر لیا تھا۔ ان کی زندگی میں ان کو پروانے دے دیے گئے تھے، رضی اللہ عنہ و رضوا، کہ میں ان سے راضی ہوں، مجھ سے راضی ہوں۔ یہی مطلوب ہے ہر انسان اور مسلمان سے، کہ اس کا ظاہر بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہو جائے اور باطن بھی ان جیسے مشابہ ہو۔ تو ظاہر کو بنانا بہت آسان ہوتا ہے، میں نے بتایا نا کہ برسوں کے بے نمازی ایک ارادے سے ظاہری نماز کا ڈھانچہ کھڑا کر لیتے ہیں، باقی پھر اس کی تفاصیل ہے جو ہم اکثر کہتے رہتے ہیں کہ اس کے 13 فرائض، 14 واجبہ، 51 سنتیں ہیں 2 رکعت کی نماز میں۔ اب اس سے مشکل یہی ہے کہ وہ ظاہر شکل اس کی بھی ہم کوشش کریں تو تب کہیں جا کے وہ اس مشابہت میں ملتی ہے، ورنہ بس صرف ایک فرض ادا ہونے کی شکل ہوتی ہے، ورنہ وہ 100% والی بات نہیں ہے۔ جس طرح ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ہر چیز میں تو کہتے ہیں کہ کوٹھی ہو اعلیٰ، اور روٹی وہ بھی اعلیٰ، اور نماز کہ 3rd ڈویژن میں پاس ہونے کو بھی ہم کنات کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے پاسنگ مارک تو مل رہے ہیں، وہ بھی اعلیٰ ہونی چاہیے۔ اور وہ اعلیٰ کی فرماتے تھے کہ یہ جتنے بھی 51 سنتیں ہیں، قیام کی 11 سنتیں ہیں، قرات کی 7 سنتیں ہیں، اسی طرح ساری تفصیل ہم نے اپنی کتاب الصلاۃ میں لکھا ہے جی۔ وہ اس کے مطابق ہو تو ظاہر تو تب بنتا ہے۔ پھر اس کی شروع میں جو حضرت نے آیت فرمائی ہے کہ نماز تو بہت بڑی چیز ہے، یہ آسان ہے الا للخاشعین جو ہے، اب خشیت باطنی چیز ہے، اس کا پھر حسن جو آتے ہیں وہ ان کو کہ جن کو اللہ پاک نے خشیت عطا کی،
میں نے گزشتہ مجلس میں بھی ایک ذکر کی کہ بعض علاقوں میں رواج ہے کہ ہاں 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 خود تسنن سے رونا شروع کر دیتے. یہ خشیت نہیں ہے جی. خشیت تو دل کی کیفیت کا نام ہے جو لوگ کرتے. اس پہ تو بڑے فقہا کو اشکال ہوتے ہیں. امام ابو حنیفہ کے ہاں کہ اگر تسنن سے کوئی اس طرح ہوتا ہے نماز ٹوٹ جاتی ہے. سمجھ آئے گی نا. اور جو بے اختیاری ہو جائے تو وہ جو اصل خشیت کی اس کی باہر کے یہ تو ہمارے ذاتی ظاہری اعمال کا ایک حال ہے اور حشر ہے. اونٹ سے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی والی بات ہے جی. باطن تو پھر بہت بعید ہے جی. بہت ہم اس سے دور کیوں. جس طرح بتایا نا کہ صحابہ کی شان بیان کرتے حضرت علامہ محمد اقبال سے کہ خود نہ بھڑکتی تھی آگ ان کی شریعت کے قبضے میں تھی باغ ان کی. وہ شریعت کے قبضے میں آج ہمارے سارے دل و دماغ کی سوچ و فکر ہے. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا مبارک ہے اللہم اجعل سریرتی خیر من علانیتی. اے اللہ میرے جو اندر کی دولت ہے دل و دماغ کی وہ بہت اعلیٰ بڑھیا ہو میری ظاہری شکل. وجل علانیتی صالحہ اور میری جو ظاہری شکل صورت ہے یہ بھی ایسے ویسے نہ ہو فساق کی طرح. یہ صالحین کی مشابہت میں اس جیسی. تو یہ دونوں کا جوڑ لازم ملزوم ہے. نماز کے لیے ہے کن کے لیے آسان ہوگی جو خشیت والے ہوں گے. اور خشیت کے لیے پھر یہ سارے منازل ہیں کہ کیسے آئے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نگاہ فرماتے ہیں انسانوں کی دلوں پہ. جب ان کی دل کوڑے کا ڈھیر ہوتے ہیں تو بس استغنا فرماتے ہیں جی کہ میاں سنبھالو اپنے کو. اور اہل اللہ پھر ان کی صفائی کی وہ کرتے ہیں کہ اس کوڑے کو کس طرح نکالا جائے. یہ وہ چیز ہے. اور یہی صوفیاء کی معالجات ہوتے ہیں عقائد نہیں ہوتے. ہاں اس میں مغالطہ یہ ہوتا ہے جو آج کل کے ہمارے علم ظاہر کے لوگ ہیں یا ان علاقوں کے وہ ان کی معالجات کو عقائد کا درجہ دے کے بیٹھتے ہیں اور اس لیے قسم قسم کے اعتراضات کرتے ہیں کہ یہ تو یہ کرتے ہیں یہ تو یہ کرتے ہیں. میاں اب جو بیمار ہوتے ہیں ظاہری بیماری ہوتی ہیں ان کے معالجات پہ کیا کچھ نہیں کرتے ڈاکٹر. یہ حضرت اس کے اوپر آئے ہیں کہ ایک ان کے ہاں جو اس کی دل کی صفائی. پھر یہ دو چیزیں حضرت بیان کر رہے ہیں. ہمارے جیسے چشتی حضرات ہیں اور نقشبندی حضرات ہیں ان کے تھوڑے معالجات میں فرق ہے اور مقصد تو وہی ہے کہ تعلق معلق پیدا کرنا. صفائی کے طریقہ کار میں تھوڑا فرق ہے. چشتی حضرات کہتے ہیں کہ نقشبندی حضرات جو واقعہ حضرت بیان کری نقشبندی بزرگ کا ہے جی کہ وہ کہتے ہیں کہ سارے گند کو ایک پوائنٹ پہ جمع کرو اور اس کو پھر لپ میں ڈال کے یا اٹھا کے جس میں جو ہے ڈسٹ بن میں ڈال دو. بس پھر اس کے اندر بیج ڈالو اور وہ پھلواریاں ہوتی رہیں. اور چشتی حضرات کرتے ہیں کہ اتنی مدت کون انتظار کرے جی. جس کون جو کونا صاف ہو رہے اس میں تو بیج ڈالو نا جی. تو اس اتنا فرق ہے. باقی ہدف میں کوئی فرق نہیں ہے. تو معالجات میں فرق ہے. تو یہ حضرت نقشبندی بزرگ کے اور میں پہلے بھی اپنی مجالس میں سنا چکا. ایک دیہاتی نوجوان آیا کہ حضرت میں سیکھنا چاہتا ہوں اللہ کی محبت اور تعلق. اور یہ بیعت جو ہے دو فریق کے درمیان ایک معاہد ہوتا ہے کہ ایک جاننے والا بزرگ ان کے پاس نیا طالب علم آ جاتے یا سالک آ جاتے کہ میں سیکھنے کے لیے آیا. تو وہ اس کو دیکھتے کہتے اچھا پکی بات ہے کہ آؤ ہاتھ ملاؤ. جس سر ہماری قبائلی معاشرے میں جس چیز معاہدے پہ متفق ہو جاتی کہ آؤ ہاتھ ملاؤ. تو یہ ہاتھ ملانا وہی ہے کہ وہ ایک بزرگ کہتے کہ میں اچھی بات ہے میں دین سکھانے میں کوتاہی نہیں کروں گا اور وہ طالب علم کہتے کہ میں سیکھنے میں کوتاہی نہیں کروں. بس پھر اس سے وہ بزرگ معالجات کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں. اس کو حضرت حکیم الامت نے اس معاہدے کی پھر کچھ ان کی شریعت و طریقت میں بڑی شان سے یہ چیزیں لکھی ہیں کہ شیخ کے ہیں 4 حق رکھ ان کو یاد اطلاع و اتباع.
اور اعتماد و انقیاد. اب ایک دفعہ آئے اور نسخہ لکھ کے چلا جائے اور پھر غائب ہو جائے، دوبارہ تو وزٹ کرنا پڑتے نہیں. حضرت کی ان باتوں کو جاری رکھیں گے. آخر دعوانا الحمدللہ.